على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بعد حمد و صلات لائق صد احترام و تکریم معزز حاضرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و سنت کی روشنی میں خلیفہ بلا فصل سسر رسول محسن اسلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا بیان جاری و ساری ہے۔ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنی رضا کی خاطر، بلا خوف و خطر، بلا حذر، بلا خوف لومۃ لائم احسن طریق پر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سامعین گرامی قدر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے غار کے ساتھی ہیں، ایسے ہی آپ مزار کے بھی ساتھی ہیں۔ مزار کے اندر پہلے دفن ہوئے امام الانبیاء سید الرسل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر دفن ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ نے سارے نبیوں کے سردار کو بھی دفن کروا کر اور سارے صحابہ کے امام الصحابہ صدیق اکبر کو بھی دفن کرا کر اپنی توحید کا مسئلہ ثابت کر دیا۔ جو الہ ہو، جو حاجت روا ہو، جو مشکل کشا ہو، اسے دفنایا نہیں جاتا، اور جسے دفنا دیا جائے وہ الہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مزار کے اندر اول حضور اکرم ہے، ثانی صدیق اکبر ہیں۔ یہاں ایک جھوٹی روایت بیان کی جاتی ہے جو اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی میچ نہیں کرتی اور صحیح حدیث کا بھی انکار کرتی ہے۔ وہ یہ کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتے ٹائم یہ وصیت کی تھی کہ میری میت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر لے جایا جائے
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی جائے، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت مل جائے تو پھر مجھے نبی پاک کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ تو روایت گھڑنے والوں نے لکھا کہ جناب صدیق اکبر کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو روضہ رسول پر لے جایا گیا اور وہاں پوچھا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے ابو بکر صدیق اندر آنا چاہتے ہیں، تو روضہ رسول سے آواز آئی، میرے یار کو اندر آنے دو۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ایک طرف یہ روایت ہے، اب میں اس کا تقابل کرتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ اللہ پاک کا قرآن بار بار اس مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب اسباب ختم ہو جائیں، سبب ختم ہو جائے، بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں صحیح حدیث ذرا سنیے گا۔ وَعَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا قالت وَلَمَّا قُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختلفوا فی دفنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو آپ کے اختلافُ فی دفنہ، آپ کو کس جگہ دفنایا جائے اس میں اختلاف ہو گیا۔ اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں اختلاف ہو گیا، تین گروہ بن گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس میں دفنانا چاہیے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہنے لگا نہیں، مسجد نبوی میں ہی، یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانا چاہیے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو جنت البقیع، بقیع کے قبرستان میں دفنانے کا کہہ رہے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ دفنانا ہے اس میں اختلاف ہوا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس میں کیا ہوا ہے؟ اب یہ جو تینوں گروہ ہیں یہ نبی پاک کو دفنانے کے لیے تیار ہیں، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جگہ کے اندر اختلاف ہے کہ کہاں دفنایا جائے۔ دفنانے کے اندر تینوں متفق ہیں کہ ان کو دفنانا ہے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا، اپنے ایمان سے خانہ خدا کے اندر بیٹھے ہیں، دفنایا اس کو جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے یا جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے؟ بولیے، زندے کو دفنایا جاتا ہے یا میت کو دفنایا جاتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی تھی، اعلیٰ عرفہ زندگی، عبادت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، آپ کی شان کا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے، اسی طرح آپ کی زندگی بھی اعلیٰ ہے۔ جس طرح زندگی اعلیٰ ہے اسی طرح میرے نبی کی موت بھی اعلیٰ ہے، اور موت کے بعد جو زندگی ہے عالم برزخ والی، جنت والی، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ دفنانے کے لیے سارے تیار ہیں،
مگر اختلاف ہو رہا ہے جگہ کے اندر، بیت المقدس میں دفنایا جائے، مسجد نبوی میں دفنایا جائے، بقیع کے قبرستان میں دفنایا جائے، اختلاف ہوا۔ میرے نبی کا غار مزار کا جو ساتھی ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، وہ میدان میں آئے۔ سبحان اللہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے اختلاف ختم کیا۔ اور کیسے ختم کیا؟ فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ پاک کسی نبی کی روح کو قبض نہیں کرتا مگر اس ہی جگہ قبض کرتا ہے جس جگہ اللہ کے نبی کو دفن ہونا پسند ہوتا ہے۔ دفن ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہیں پر اللہ اپنے نبیوں کی روح کو کیا کرتا ہے؟ قبض کرتا ہے۔ لہذا امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی ہے حجرہ عائشہ صدیقہ میں۔ پتہ چلا نبی پاک کو دفن ہونا بھی عائشہ کے حجرے میں پسند تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک کو دفن ہونا بھی کہاں پسند تھا؟ عائشہ کے حجرے میں۔ بولیے کہاں؟ عائشہ کے حجرے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو وہیں قبض کیا۔ جب جناب صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول سنایا تو سارے کے سارے صحابہ متفق ہو گئے کہ نبی پاک اور عائشہ صدیقہ کے حجرے میں دفنا دیا جائے، اور وہاں دفنا دیے گئے۔ توجہ کیجئے گا، اب جب اختلاف ہوا تھا وفات کے بعد، موت کا فیصلہ ہو جانے کے بعد، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرنا، بات کرنا، انہیں اپنی بات سنانا، وہاں سے جواب کا آنا یہ ممکن ہوتا تو جب فوراً آپ کے دفن پر اختلاف ہوا تو وہ تینوں گروہ کہتے چلو ابھی تو نبی پاک قبر میں دفن بھی ہوئے نہیں ہیں، خود نبی پاک کے سرہانے چلتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے یا رسول اللہ آپ کو کہاں دفنایا جائے۔ مگر کسی صحابی نے، آل بیت کے کسی فرد نے ایسا کوئی کام کیا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے سارے صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی تھا، آل بیت کے تمام افراد کا نظریہ بھی یہی تھا کہ جب نبی پر بھی موت آ جائے، موت آنے کے بعد نہ اس سے کلام کیا جا سکتا ہے، نہ وہ سلام سنتا ہے، نہ کلام سنتا ہے، نہ جواب دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک طرف وہ جھوٹی روایت، حضرت صدیق اکبر کی جھوٹی وصیت جو ان مولویوں نے بیان کرنا شروع کی کہ جی روضہ رسول کے بعد میری میت کو رکھ دیا جائے، ٹی وی پر بھی بیٹھ گئے، میڈیا پر بھی آگے جھوٹ بولتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، پھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدہ فاطمہ پر، حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا، یہ دونوں
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور باغ فدق میں سے حصہ طلب کیا۔ باغ فدق میں سے کیا کیا؟ کہتے ہیں نا فدق کا مال کھا گئے، نعوذ باللہ۔ بکواس کرتے ہیں دشمنان سیدنا صدیق اکبر، کہتے ہیں صدیق اکبر نعوذ باللہ غاصب تھے، حصہ نہیں دیا نبی کی صاحبزادی کو۔ توجہ کیجئے گا، ایک طرف نظریہ یہ ہے یہ 5 تن الہ ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 5 تن کیا ہے؟ الہ ہے۔ ان کے مذہب میں ان کی پکار ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے، انہیں صدا لگائی جاتی ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اختیارات والے ہیں۔ بقول ان کے اگر ان کا حق کسی نے غصب کیا تھا تو مشکل کشا، حاجت روا، اختیار والے سے تو کوئی کسی کا حق غصب کر سکتا۔ پہلے تو یہ طے کرو، یا تو غصب ہوا تو یہ حاجت روا، مشکل کشا، اختیارات والے نہیں۔ اور اگر اختیارات والے ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہمارے امام ان الائمۃ لا یموتون الا باختیارہم، یہ کہتے ہیں ہمارے امام نہیں مرتے مگر اپنے اختیار سے مرتے ہیں۔ جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب مرتے ہیں، اس سے پہلے یہ فوت نہیں ہوتے۔ ہاں اگر اللہ پاک اسرائیل کو بھیج دے نا، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ آگے سے امام کہتا ہے نہیں میرا ابھی دل نہیں ہے، واپس چلے جاؤ۔ الا باختیارہم کا کیا معنی ہے؟ کہ اپنے اختیار سے فوت ہوتے ہیں۔ توجہ کیجئے۔ اور دوسری طرف یاد رکھیے گا، آل باطل کے عقائد تضادات کا مجموعہ ہوتے ہیں، ان کا ایک نظریہ ان کے دوسرے نظریے کی خود تردید کرتا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں حاجت روا، مشکل کشا، دوسری طرف کہتے ہیں جی حق ان کا چھین لیا گیا ہے۔ یا کوئی آرمی چیف سے اس کا حق چھین کے بتائے نا، کوئی چھین سکتا ہے؟ جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں ان سے کوئی حق نہیں چھینتا ان کا۔ ہاں جی توجہ، ادھر کہتے ہیں کہ امام نہیں مرتے مگر اپنے اختیار سے، اور ادھر نظریہ کیا ہے کہ ہمارا 12واں امام جو ہے وہ روپوش ہے، وہ غار سرہ مرہ میں چھپا ہوا ہے اور وہ باہر آئے گا۔ اور جی کیوں 12واں امام صاحب کیوں غار میں چلا گیا، کیوں چھپا ہوا ہے؟ کہتے جی اپنے قتل کے ڈر سے، موت کے ڈر سے۔ کس کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے، قتل کے ڈر سے۔ ایک طرف کہتے ہیں امام نہیں مرتے مگر اپنے اختیار سے، ادھر کا 12واں امام موت اور قتل کے ڈر سے جو ہے وہ ہاں جی غار میں روپوش ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا، اذا جاء الشرک ذهب العقل، جب شرک آتا ہے عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ الشرک والعقل ضدان وضدان لا یجتمعان، جو عاقل ہو وہ مشرک نہیں ہوتا، جو مشرک ہو وہ عقل مند نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہاں جی توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں جی حق غصب ہو گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق اکبر کے پاس گئے، جا کے مطالبہ کیا، بے شک وہ گئے، مطالبہ کیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک کی صاحبزادی کو، نبی پاک کے چچا کو نبی پاک کا قول سنایا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انہوں نے قول سنایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا نورث ما ترکناہ صدقہ،
کہ ہم انبیاء کا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں ہمارا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا، ہماری وراثت علم ہے۔ انبیاء کی وراثت کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ علم ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علوم نبوت کو پھیلانے والے ہیں، علوم نبوت کے پاسبان اور محافظ ہیں۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا، جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کا قول نبی پاک کی صاحبزادی کو سنایا، چچا کو سنایا۔ جب نبی پاک کا قول سامنے آیا، نبی پاک کی صاحبزادی بھی مطمئن ہوگی، نبی پاک کے چچا بھی مطمئن ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، کیونکہ نبی پاک کے فیصلے کے بعد پھر کسی نئے فیصلے کی اجازت لا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، اگر باغ فدق والے مسئلے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد از وفات رہنمائی لینا ممکن ہوتا تو جناب صدیق اکبر بھی، حضرت عباس بھی، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا بھی نبی پاک کے روضہ اقدس پر پہنچ جاتے نا، اور جا کر کہتے یا رسول اللہ ابا جان میں نے باغ فدق سے حصہ لینا ہے، اور صدیق یوں کہہ رہی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مگر اس مسئلے میں نہ حضرت عباس نبی پاک کی قبر پر رہنمائی لینے کے لیے گئے، نہ نبی پاک کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ گئی، نہ حضرت ابو بکر صدیق گئے۔ پتہ چلا جناب صدیق اکبر کا نبی پاک کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہراء کا، نبی پاک کے چچا حضرت عباس کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جب نبی پاک پر بھی ایک دفعہ موت کا فیصلہ ہو گیا، وفات ان کو مل گئی، اس کے بعد ان کے ساتھ نہ کلام کیا جا سکتا ہے، نہ رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ نہیں تو چلے جاتے وہاں قبر پر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ روضہ اقدس پر چلے جاتے، نبی پاک کو اپنی بات سناتے، آگے سے جواب ملتا، گئے ہی نہیں۔ نبی پاک کی صاحبزادی کا جو عقیدہ، نبی پاک کے چچا کا جو عقیدہ، اور میرے نبی پاک کے ثانی اثنین ہے، میرے نبی پاک کے جانشین ابو بکر کا جو عقیدہ، وہی عقیدہ آل ایمان آل اسلام کا عقیدہ ہے۔ ہاں جی آگے چلیے، ایک طرف وہ جھوٹی روایت قصہ کہ جناب صدیق اکبر کی میت کو باہر رکھا گیا، اندر سے آواز آئی میرے یار کو اندر آنے دو۔ دوسری طرف یہ صحیح روایات، ذرا توجہ کیجئے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط پڑ گیا۔
لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں کو اکٹھا کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو لاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، کس کو؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اللہ سے مخاطب ہو کر یوں کہتے، اللہ جب تک تیرے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، بارشیں نہیں ہوتی تھی، ہم تیرے محبوب کے سامنے درخواست کرتے تھے یا رسول اللہ دعا کیجئے، نبی پاک دعا کرتے تھے، اللہ تو بارش دے دیتا تھا۔ آج تیرا نبی تو موجود نہیں ہے، نبی کے چچا کو ہم لے کر نکلے ہیں، نبی کے چچا کو لے کر نکلے ہیں، لہذا اللہ جی حضرت عباس دعا کریں گے، آپ بارش دے دیجئے۔ توجہ کیجئے، اپنے ایمان سے بتائیے، اگر بعد از وفات، موت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنا، اپنی بات سنانا ہے اور ادھر سے بات سن کے جواب آنا ممکن ہوتا تو حضرت عمر نبی پاک کا اعلیٰ وسیلہ چھوڑ کر حضرت عباس کا ادنیٰ وسیلہ اختیار نہ کرتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ روضہ رسول پر پہنچ جاتے نا عمر فاروق اپنے اصحاب کے ساتھ، اور وہاں جا کر نبی پاک سے درخواست کرتے، یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے درخواست کیجئے بارش کی۔ نہ عمر فاروق گئے، نہ حضرت عباس گئے، نہ باقی صحابہ کرام گئے، حضرت عثمان بھی موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہے، حضرت حسنین کریمین حسن و حسین بھی موجود ہیں۔ کوئی نبی پاک کی قبر پر جا کر درخواست بارش کی نہیں کر رہا۔ پتہ چلا سارے صحابہ کا، نبی کے نواسوں کا بھی، نبی کے داماد عثمان کا بھی، نبی کے داماد علی المرتضیٰ کا بھی، جناب عمر فاروق کا بھی، حضرت عباس کا بھی عقیدہ تھا جب نبی پر بھی موت کا فیصلہ ہو جائے اس کے بعد نہ وہ کسی کا کلام سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ ہاں جی آگے چلیے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق میں ایک شخص پہنچتا ہے۔ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو دردہ موجود ہے۔ ایک شخص مدینہ الرسول سے چلتا ہے، دمشق پہنچتا ہے اور جا کر وہاں حضرت ابو دردہ کو کہتا ہے، ابو دردہ میں کسی اور مقصد کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت میرے تک پہنچی اور اس کے راوی آپ ہیں۔ میں اتنی دور سے سفر کر کے آپ کے پاس صرف اس لیے پہنچا ہوں کہ میں معلوم کر سکوں واقعی آپ نے یہ بات نبی پاک سے سنی بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حدیث ہم تک پہنچی ہے ایسے نہیں پہنچی، صحابہ کرام کی قربانی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں توجہ کیجئے، اتنی دور سے وہ شخص چلا، حضرت ابو دردہ کے پاس دمشق میں آیا ایک حدیث کی تصدیق کرنے کے لیے، نبی پاک کی ایک روایت کی تصدیق کرنے کے لیے۔ حضرت ابو دردہ نے
تصدیق کی، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جو ہے یہ بات فرمائی تھی۔ اور وہ روایت کیا تھی کہ جو شخص دین کا طالب علم، دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، طالب علم، آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، سبحان اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ جو علم حاصل کرتے ہیں نا علماء، یہ نبیوں کے کیا ہے؟ وارث۔ یہ روایت ہے لمبی، اس کی تصدیق کے لیے وہ صاحب چلتے ہیں مدینہ الرسول سے، پہنچتے ہیں کہاں؟ دمشق۔ آگے حضرت ابو دردہ ہیں روایت کرنے والے۔ اپنے ایمان سے بتائیے، موت کے بعد، وفات کے بعد روضہ رسول پر جا کر نبی پاک کو اپنی بات سنانا، اندر سے جواب کا آنا ممکن ہوتا تو یہ مدینے کے رائشی نبی پاک کے روضے کو چھوڑ کر اتنی دور ابو دردہ کے پاس نہ جاتے۔ جب ابو دردہ کے پاس پہنچے، ابو دردہ بھی کہتے ہو یار اتنا لمبا سفر کر کے کیوں آئے ہو؟ ادھر ہی چلے جاتے، نبی پاک سے پوچھ لیتے یہ آپ کا قول بھی ہے کہ نہیں ہے۔ مگر نہ ابو دردہ نے فرمایا، نہ اسے جو ہے مدینے کے باشندے نے یہ کام کیا۔ پتہ چلا نبی کے سارے اصحاب کا یہ عقیدہ تھا، جب وفات آ جائے، موت آ جائے، اسباب ختم ہو جاتے ہیں، پھر دنیا والوں کا کلام سنا جا سکتا نہیں، جواب دیا جا سکتا نہیں ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے گا، ایک عورت آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحابہ کی، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے بتائیے، میری رہنمائی فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اچھا تم کل آ جانا، کل میں تمہیں تمہارے مسئلے کا حل بتا دوں گا۔ اب آگے سے وہ عورت کہتی ہے قالت یا رسول اللہ صلی اللہ ارأیت ان جئت ولم اجد کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان جئت ولم اجد کا، کل اگر میں آؤں، توجہ ہے، کل اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، کانہا ترید الموت۔ اس صحابیہ کا نظریہ یہ تھا، وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ گویا میں آؤں اور آپ کا دنیا میں تشریف فرما نہ ہو، آپ موت کا جام پی چکے ہوں، تو میرے مسئلے کا پھر کیا بنے گا؟ مجھے مسئلہ کون بتائے گا؟ آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابیہ کو فرماتے ہیں قالا فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَاتِيَا أَبَا بَكْرٍ، کل اگر تو آئے اور میں محمد کو نہ پائے، تو نے اپنے مسئلے کی رہنمائی لینی ہو تو میرے ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ نبی پاک خود اپنی زبان سے یہاں بھی اعلان کر رہے ہیں میرا جانشین کون ہے، اور میرے بعد مسئلوں میں رہنمائی کس سے لینی ہے؟ ابو بکر سے۔ بلند آواز سے، کس سے؟ ابو بکر سے۔ فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَاتِيَا أَبَا بَكْرٍ، اگر مجھے نہ پائے تو کہاں جانا؟ ابو بکر کے پاس جانا۔ ابو بکر تمہیں مسئلہ بتائے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا،
توجہ کیجئے گا، ایک بات تو یہ ثابت ہوئی رہنمائی کے اعتبار سے، اول حضور اکرم، ثانی صدیق اکبر، بات خدا دے پاک پیغمبر صدیق دا، پہلا نمبر فرمایا میں نہ ملوں میرے ابو بکر کے پاس جانا، اور دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ممکن ہوتا کہ موت کے بعد، وفات کے بعد آپ سے کلام کیا جا سکتا ہوتا، آپ کلام سن کر جواب دے سکتے ہوتے، تو اس صحابیہ عورت کو کہتے میری قبر پر آ جانا، وہاں آ جانا، میں تیری رہنمائی کر دوں گا۔ مگر نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ کہاں جانا ہے؟ بولیے بولیے، کہاں جانا ہے؟ ابو بکر کے پاس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں، یہ کوئی نظریہ نہیں جس پر وفات کا، موت کا فیصلہ ہو جائے پھر روح والا سبب ختم ہو جاتا ہے۔ جب سبب ختم ہو گیا، بغیر اسباب کے سننے والا، جاننے والا کون ہے؟ فرمایا اگر آئے فَإِن لَّمْ تَجِدِينِي فَاتِيَ أَبَا بَكْرٍ، میرے ابو بکر کے پاس آنا۔ کہاں آنا؟ میرے ابو بکر کے پاس آنا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو پتہ چلا ان صحیح سکہ روایات سے کہ وفات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا کلام نہیں سنتے، اور سنیں گے تو جواب دیں گے۔ جواب کی بات تو بعد کی ہے، نہیں تو حضرت فاطمہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے وہاں جاتی، حضرت عباس وہاں جاتے، حضرت عمر وہاں جاتے۔ حضرت عمر علی روایت میں زندہ بندے سے، زندہ بزرگ سے، نیک بزرگ سے دعا والا وسیلہ ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت عباس موجود ہے، نبی پاک کے چچا ہے، بزرگ صحابی رسول ہے، مقام والے ہیں، کیونکہ نسبت نبی پاک کے ساتھ کیا ہے کہ آپ نبی پاک کے کیا ہے؟ چچا ہے۔ حضرت عمر دعا کے لیے حضرت عباس کو لائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نیک بزرگ کے پاس، اللہ والے کے پاس جانا، دعا کروانا بالکل صحیح ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ موت کے بعد اسے بطور وسیلہ پیش کرنا یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ موت کے بعد انہیں بطور وسیلہ ثابت کرنا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، زندگی کے اندر ثابت ہے۔ زندگی کے اندر کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔